نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، دنیا کے اندر اکثر ایسا ہوا کہ ایک غلط بات اتنی مشہور ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے جو مسلمان کی حیثیت اختیار کر لیندی ہے کہ لوگ انہوں طے شدہ اور بالکل منی ہوئی گل مننا شروع کر دیں. حالانکہ جدوں دے بارے تحقیق کیتا جائے، پڑھیا جائے تو معلوم ہوتا کہ یہ بات بے بنیاد ہے جی، اصلیت کوئی نہیں. مگر وہ عوام دے اندر اینی پھیل گئی ہوندی ہے کہ لوگ انہوں چھڑنا نہیں چاہتے، انہوں کی وہ من پسند بات بن جاتی ہے. اور قرآن مجید نے اس آیت کے اندر جی میں سورہ نجم پڑھی ہے، اس خرابی کا بیان فرمایا کہ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. لوگ خیالی گلاں اور جنہوں نے انہوں کا جی پسند کرتا انہوں نے مگر لگے رہتے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. حالانکہ پیروی کرنے کے لائق وہ ہدایت ہے جی خدا کی طرفوں دی. یعنی دو چیزاں آپ اس بالکل اپوزٹ ہے، یہ مل نہیں سکتی. من پسند سے اپنے خیالی پلاؤ یا ذاتی نظریات اور ایک خدا کی طرف نازل شدہ ہے. اس کو اللہ کے دین نے امتوں سے فرض کیتا، اور اگر اس فرض میں اسی نبھاؤندے رہندے کہ کدی بھی امت کے اندر گمراہیاں نہ پھیلتیاں. یہ تحقیق مگر ہویا ہے شیر مردوں سے ہوا بے شاید تحقیق سے ہی رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ہے ساتھی. لکیر دیکھی بس ایک گل چل رہی ہے، کوئی نہیں سوچتا پہ مکھی تے مکھی ماری جا رہی ہے. یہ کو پتا کریے کہ کوئی موڈ کوئی بنیاد کوئی اثر ہے یا صرف ہمیں گاپی ہے جی مشہور ہوتی. تو انہوں چیزاں تو جہاں مسلمانوں کے اندر بہت پھیل گئی، اور حتیٰ کہ انہوں نے چرمی کی صورت اختیار کر لی. اردو فارسی لٹریچر لوگ کہنے لگ پے موسیٰ سے ہو صرف ایک جلوہ ہے صفات، کہ موسیٰ علیہ السلام جڑے وہ ایک جلوہ صرف صفات کا ہی ہویا. رب نے اپنا صرف ایک نور دکھا کے ڈگ گئے. تو این ذات می نگری جو در تبسمی. تے یا رسول اللہ تسی تے اتنے حوصلے والے جب تسی سچ مچ خدا نو ویندے رہے تے ہستے ہی رہے تو تے کوئی اثر نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا کا تجاوز کیتا اور یہ کیا کہ جو صرف ایک چمکارا ہی ویکھ کے ڈگیا تے تسی تے خدا نو ویندے رہے. یعنی اتنی بات مشہور کی تھی کہ جی بنیاد سے نبیاں درجہ کا فرق کرنا شروع کرتا. اور آج کوئی بندہ ہے کہ بھی یہ گل ہی سرے تو اسلام کی کوئی نہیں، نہ قرآن کا گواہ ہے، نہ خدا کے رسول کی شہادت دیتی ہے، نہ صحابہ کرام نے دسیا اس دنیا دیدار نہیں کسی نے. تو میرا خیال کن کل کھڑے کر لیں گے اور کنیا سے کپ بھی تاری ہو جانی ہے کہ لو جی یہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے جانے کہ خدا نہیں ویک. حالانکہ گل بالکل ہی قرآن پاک کے اندر رسول خدا نو ویکنا معراج کی رات کوئی ذکر نہیں. مگر چھپڑے نا معراج کے سلسلے بارہ کے اندر مضمون طرح طرح دیکھی جانا. رب اس طرح نظر آیا، عرش پہ چلے گئے، سڑے جوڑے چڑھ گئے اور نہ تو پڑ گئی سڑے جوڑے عرصوں سے چڑھ جان والا. حالانکہ قرآن کو کنگالو، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کرو، عرش تک جانا کسی روایت کے اندر دکھے. پہلے تو یہ بات ہی ذہن صاف کریا کرو، اچھیاں باتیں ڈھونڈو، اور اگر کوئی بات نہیں معلوم ہوئے تحقیق طلب ہوئے تو وہ حوالہ دیا کرو. انہوں ایویں سمجھ کے کہ بھائی سارے اگلے خیال کے خلاف ہے وہ اوپرا سمجھنا ناراض ہونا، یہ تحقیق کرو گے نہیں، اس طرح حق نہیں ملتا. جنی گل تمہیں وہ سمجھو ناگوار گزرے، حوصلے نہ سنو، وہ بارے چھان بین کرو، اپنی پوری تسلی اطمینان کرو. تو عرش سے جانا پہلا تو آسان، عرش صرف خدا تک جانا. قرآن نے اللہ کے بارے فرمایا کہ الرحمن والاستوا، نبی علیہ السلام کے بارے کسے روایت، اور پھر نہ سنے جوڑے بنا لے اور یہ بارے کہنا شروع کر. دیکھا موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا نہ لا دے کسی
جب نبی علیہ السلام کی واری آئی تھی آپ نے بھی چاہا میں نہیں اتار دیا، اللہ نے فرمایا وہ موسیٰ ہی تھی، تو آ جا سنے چھوڑ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ نا لوگوں نے بدتمیزی کی حد کرتی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی آوے نا گسیارا سی اور جنگل دے وچ بکریاں چراؤن والا کوئی آوارا ہی بندہ سی، جہاں جی کرتا ہو کئی لوگ موسیٰ آیا سی نبی علیہ السلام کا، نعوذ باللہ، خدا پناہ دے دین اسلام اس تفریق کا دشمن سارے نزدیک آدم علیہ السلام کو لے کے جناب سرور کائنات سرسم تک سارے اپنے نبی ہو، انہوں کو کوئی بھی نہیں جڑا کسی دوسرے کا نبی ہے، اور جنہوں سے گرائیے تو دیکھیے سب نے اپنے وقت خدا کے دین کو پہنچایا، جنہ سب کو سے پڑھ جو کہ انسان سے مطابق تعلیم دیتی ہے۔ ایک کمال ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے زمانے نبوت کو مکمل کیا، وہ اپنی جگہ، مگر تھی پہلی جماعت تو جڑا استاد ہوں ایم اے تک جاتے انہوں کی کوئی تحقیق کر کوئی شان کٹاؤں کتنی یہ غلط بات ہے۔ اب اسی رسول خدا کے مقابلے سے انہوں گراؤن کی کوشش کریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی نہ اس فتنے کا دروازہ لا تخیرونی بینہم، صحیح حدیث ہے فرمایا کہ کبھی نبیاں کا ذکر کر کے میں تو اچھا نہ کیا کروں، قرآن گھٹ سیدھا اس طرح کبھی نہیں بدتمیزی کرنی، میرا مرتبہ بیان کرنا چاہے گا صحیح حقیقت بیان کرتا کروں، مگر دوسرے کا مقابلہ اور انہوں گرا کے میری شان بیان کرنی یہ کبھی نہ۔ حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحیح بخاری کی روایت ایک یہودی بازار سے کہہ رہا کہ میں نے اس خدا کی قسم ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے چنے، تو مسلمان نے تھپڑ مارتا اور کیا نہیں اللہ نے نبی علیہ السلام نے ایک گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل نبیاں یہ درجہ بندی نہ کریا کرو، تو میں تمہیں یہ بات دسنا کہ دن قیامت ساری دنیا بے ہوش ہو جانی ہے تو میں نہیں بے ہوش ہو سکتا، اور سارا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مینوں دسیا کہ میں ہوش چاہنا، اور یہ جب میں ہوش چاہنا تو مینوں اس بات کی اطلاع دیتی اگلی نہیں دسی کہ موسیٰ علیہ السلام پہلا ہی عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو میرے بھی ہوش آؤں تو پہلے، اور یہ میں نہیں جانتا بھی وہ بے ہوش ہی نہیں ہونے یا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پہلا ہوش رہا، مگر ایک گل رب نے مینوں دسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلا ہوش رسول خدا نے یعنی کوئی دکھ نہیں کیتا تو میں موسیٰ علیہ السلام دیکھا اسے میں تنبیہ کی کہ نہیں کچھ خوبیاں رب نے مینوں دتیاں کچھ دوجیاں بھی اپنے پیسہ ہر گلے را رنگو بو جیگرس باغ کے اندر پھول کرتے رنگ جدے جدے سارے وقت دانی کیوں تو یہ سارا افسانہ رستے گئے سنے جڑے بالکل کر، اور یہ بارے میں ایک موٹی جی بات کہاں کہ سارے اندر جڑے خوش عقیدہ لوگ ہیں زیادہ تعلق انہوں کا حضرت مولانا احمد رضا خان پر مرحوم نال ملفوظات چاہتا کہ لوگوں نے مجلس کیا کہ حضرت ہے بعض کتاباں چاہتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنے جڑے اصل تو فرمایا میں گپ چھپیا انہوں نے کہا جی مہارج نبوت سواد نبوت فلانی فلانی کتابیں، تو مولانا نے فرمایا کہ کتاباں یہ صرف لکھنا ہے لکھ کے ہے انہوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کوئی مستند بیان نہیں ہے گپاں افسانے سے مجموعے ہے، انہوں نے دلیل پیش کرنا کوئی دانا یہ رقم نہیں۔ تو خیر حضرت مولانا محمد عبد الحی رکھنی رحمۃ اللہ علیہ ساڈے اس برے عظیم ہند پاک کے اندر بہت موقع شخصیت گزری، ہدایات سے شرح وقایات سے دوسری کتابوں دونوں کے حاشیے سب مداف کرے رسالہ غایت المقال فیما یتعلق بالنیال اس اندر فرماؤں دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ضرورت الارض لم یثبت فی خبر صحیح ولا حسن ولا ثابت الارض، نبی علیہ السلام کا عرض تک پہنچنا دنیا کی کسی حدیث کے اندر نہ صحیح نہ اس کو گھٹ درجے حسن نہ اس کو تھلے بھی کتنے مڑی چنگی درج ہوئے قسم صاحب وانما صاف الاخبار انتهوا الى سدرۃ المنتهى حسب صحیح حدیثاں بخاری مسلم اور دنیا کی کتابوں کے تک نبی علیہ السلام کا پہنچنا ثابت ہے صرف سدرۃ المنتهى، اور سدرۃ المنتهى ہونا ہی اس کو صحابہ کرام نے تشریح کی تھی تابعین نے کی تھی کہ مخلوق تھی اس طرح ادوں کا جو کچھ ہے وہ خدا نے پتا کہ اتنے کی ہے کوئی نہیں اتنے جانا تو نہ کسی کو اگلی دنیا کا پتا مخلوقات کی انتہا جی سدرۃ المنتہا، اور اس سلسلے کی یہ بات بھی مشہور ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کا ساتھ چھٹ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو میرا رفیق تھی ساتھی تھی یار ایک ساتھ چھٹ گیا کیا نہیں یا رسول اللہ اگے تھوڑا ہی کام نہ جانا میں اگر وار برابر اگے ہوا سڑ جاؤں ٹھیک ہے۔ دادی رحمت اللہ نے گزشتہ نظم کرتا اگر جگ سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم وار برابر اگے وزا سار دو گیا لگے، مگر یہ شاعری ہے اصل تلاش کرا کرو ولا قد جاء من رب المرضى دعائی خدا دیجیے تحقیق واسطے کرنے کو مسلمانوں کے دین سے ملاوٹ ہو چکی ہے اور کیا انہوں نے ٹھیک کیا یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خراب انہیں تمہار کر کے ہر گل سے تیرہ سے تھلے چھپ گئی ہے سچی گل بیا جو تلاش کرنا اور پھر بیان کرنا مشکل لوگوں سے ہمت نہیں رہی اتنا حوصلہ نہیں رہا جو اپنی من پسند چیزوں کے خلاف کوئی گل سننا تو انہوں برداشت کر رہی کیا طوفان پر پڑ سمجھو پروپیگنڈا رولا فلاں نے آ کہتا کسی تکلیف نہیں کری بھلے مانسو دب دیتی ہاتھ برانا کو من کن سچے جی دلیل لو میری گل جی انہوں پرخو اپنی کرتا بھی کوئی ثبوت
صحیح بخاری موجود ہے، مسلم میں ترمذی صحیح میں راجہ واقعہ صحابہ کرام تو صحیح واقعات سے ذکر ہے، مگر ایسے دجال اور کذاب بھی ہوئے میرے رفیق کے جمعے کے اندر ہی موجود ہے۔ عراق کو ہے اسراء سے الاسراء اور معراج، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ پوری کتاب لے کہ میں براق آیا وہ دم چہرہ آیا وہ سی پار ایڈا دے سی لتا پھر میرا آج ایڈی کتاب ہے کیوں ہی سمجھو ایک پورا دفتر بن، اور حقیقت ہوتی ہے میزان اللہ تعالی علامہ ذاکر رحمۃ اللہ علیہ دجالاں نے صرف جڑے بے ایمان سی اسلام کا مذاق اڑایا جائے، یہودی عیسائی دوجے لوگ پڑھ کے مسلمان ایو جہاں گپاں مار کہ کری ورگا وہ منہ سی اتنا حضور اتنے چڑھ گیا سی نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ گپاں لکھ لکھ کے مسلمانوں کے دین کو مذاق بناؤ کی کوشش۔ صحیح حدیث کی کتاباں پڑھو، انہوں نے ذریعے واقعہ معلوم کرنے کی کوشش کرو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث جڑا ہے صرف سدرۃ المنتہا تک جانا، اور جبریل امین ایک سیکنڈ بھی آپ کو گزانی ہے اتوں تک ہی جبریل علیہ السلام گیا تو اتوں تک ہی نبی علیہ السلام گیا، جڑا آتا ہے یہ اخلاق ہے مرد میدان پڑے اور میدان پہ آ کے قرآن و سنت تو کوئی صحیح دلیل لے آئے جہاں سے ذکر ہوگا جبریل ساتھ کھڑ گیا حضور گاہ کدھر چلے گئے کوئی شاید نہیں، صرف یہ جہاں گل دل لگ جاتی گلا مشہور ہو جائیں وہ غلط و رام اجماع ہو لوگ سمجھ نہیں دے پاس مسلمان گل ہے اس کو ادھر ادھر۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا نے دیکھی اور یہ بات نوی نہیں شروع ہوئی، گلا نہیں کرنا چاہیے، کل صحابہ کرام کے زمانے کی شوشت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے یمن کا کہ یہودی آ کے مسلمان ہوا ہوں تو خیر سارے بزرگوں چامڑا سی ظاہری طور پہ احترام کرتے مگر شبہ ادو بھی صحابہ کرام بھی کرتے رہے بعد علماء کرتے رہے، یہ زیادہ گلاں گپاں ہی معلوم ایویں کہ تورات وچ لکھیا پرانے سیزن اسی وہ کتاباں پڑھے نہیں انہوں کا حوالہ دے کے سانوں نہ گمراہ کرنی کچھ کابل اخبار تفسیر دے اندر اور دوسری کتاباں انہیں بڑے افسانے داخل کیتے تو یہ کابل اخبار نے یہ سوچا چڑیا صحابہ نہیں چڑیا پہلا کہ رسول خدا نے رب نو ویکھیا جنہاں نے حضور نو ویکھیا سی آپ نال ملاقات انہاں کو کسی نے یہ گل مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادو آ سوچا چڑیا کہ موسیٰ علیہ السلام نو رب نے کلام دیتا حضور نے دیدار دیتا بس حیران دیتا، پر یہ نتیجہ یہ ہوا کہ جدو یہ گل چلی ایک آدمی جی نے سنیا جو کابل آبار اتنے بیٹھا ہے دستا کہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کا کلام نصیب ہوا حضور نو روایت نصیب کوئی دیدار، انہیں آ کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پیغمبر خدا دی بیوی ام المومنین کہ اما جی وہ کابل آبار دے آگا تو اور بھی کئی لوگ وہ نال آندے کہ نبی علیہ السلام نے خدا نو ویکھیا تو یہ حضرت ام المومنین سے جو اثر ہویا جنہیں آپ کو صدمہ ہوا اور دکھ ہوا اسلام کے اندر یہ گلیں لوگوں نے بناوٹی مشہور کرنی شروع کر یہ جی میں زیادہ کتابوں سے نہیں کوٹ کر سکتا نا کیونکہ وقت تھوڑا صرف مسلم شریف کا حوالہ دوں گا، ورنہ صحیح بخاری کی بھی کئی جگہ مسلم چار تقریباً حدیث کی سب کتابیں دیکھ سکتے ہم مسروق کارا کن تو متقن عائشہ حضرت مسروق تابعی بیان فرماتے کہ میں سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کول بیٹھا فقالت یا ابا عائشہ ثلاث من تکلم بواحدۃ من الناس قد اعظم اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا نوٹ کر لو تین مسئلے حل ہونے کہ جڑا بندہ ہے ابو عائشہ مسروق تینوں تینا گنا جو کوئی گل سناوے یہ سمجھ کے انہیں اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا بہتان تھا، جھوٹ بولیا اور من گرد کر خدا کا نام لے کے کہندا ہے گل دین کوئی جنہ چیکا کیا کل تو مسروق آدھے میں پوچھا کہ اما جی وہ تین گلاں کہڑیاں؟ قالت من ظن محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ قد اعظم اللہ علیہ، جس بندے نے یہ گل کہی یا خیال کیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نو ویکھیا انہیں اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا بہتان جھوٹی گل ہے بناوٹی بات قال وکنت متقی مسروق آدھے میں داسنا لا کے بیٹھا سی سارے حضرت میں چکنا ہو کے بہ گیا تو گل بھی پھیلتی جلدی سی لوگ آدھے سی ویکھیا فقلت یا ام المومنین انظرینی ولا تضربنی، میں کہا اما جی ذرا کھڑوئو گال نہ کری، الم یقل اللہ عز وجل ولا قد رآہ بالافق المبین ولا قد رآہ نزلۃ اخری، یہ آیتاں جنہاں اور بھی لوگ ورتے سورۃ نجم دیاں ادو یہ تشریح شروع کرتی کہنے لگے اما جی خدا نے نہیں کیا کہ افق مبین تے ویکھیا اور دوسری مرتبہ بھی سدرۃ المنتہا دے کول بھی ویکھیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا پتر ٹھیک فقالت انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت تو سب تو پہلی میں ہاں جنہیں ان آیتوں کے بارے نبی علیہ السلام نے پوچھی، یہ کیڑی گل ہے کہ تسی انہوں کنارے آسمان دے ویکھیا پھر اتر آیا پھر دو کماناں دے برابر فاصلہ رہ گیا پھر نیڑے ہو گیا فکان قاب قوسین او ادنی او اور ولقد رآہ نزلۃ اخری، کی شے سی جنوں ویکھیا ذکر نہیں کیتا قرآن تک ویکھیا وہ کی ہے؟ فقال انما هو جبریل، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کہ جبریل تک
لمرا ولا صورت التي خلق لها غیر ہاتین بلد سوائے نہ دو باریاں دے میں جبریل علیہ السلام وہ شکل جتنے رب نے انہوں پیدا کیا کدی نہیں دیکھی پھر انسانی شکلوں سے آتا جاتا سی دو مرتبہ میں انہوں دی اصل شکل جی خدا نے پیدا کیا انہوں دیکھی رأیت منحبتا من السماء سادن اذا مخلق ما بین السماء والارض فرمایا یہ جڑا دسیا کہ اتریا اور نیڑے ہوا اس مرتبہ میں انہوں دیکھا کہ آسمان تو تھلے نے اتردا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ وہ جسم کی موٹائی نے یا بڑائی نے آسمان اور زمین کا سارا خلا جڑا ہے کہہ رہے فقال اولم تسمع ان الله يقول لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اور بعد حضرت ایسا ذکر دی نے دو قرآن دی آیتاں پیش کیتیاں کیوں نہیں تو سنیاں کہ رب فرماؤں گا کہ مینوں نہیں کوئی ویکھ سکتا ایک سورہ انعام دی لا تدرك الابصار اکھاں دا کام نہیں جو خدا نو ویکھ وهو يدرك الابصار خدا ساری مخلوق نو ویکھدا وهو اللطيف الخبير وہ باریک بین ہے باخبر اور دوسری پڑھی اولم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر ان يكلم الله وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذن ما شاء انه عليم حكيم علی حکیم دوسرا فرمایا دوسری جگہ قرآن آتا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں جو رب نے آمنے سامنے کر سب سے نفی کر کوئی نبی ہوگئے کوئی فرمایا ما کلانا نے بشر کی یہ طاقت ہی نہیں ان يكلم الله کہ رب نے سامنے دیکھے تو نہ کلام پڑھ سکتا الا وحیا من وراء حجاب او يرسل بس تین طریقے نال رب کلام کردا یا وہ دل گل پا دینا یا پردے پیچھو آواز آتی ہے یا اپنا فرشتہ پہ ایو ہے اب نہیں مارے دو وہی کرنا چاہتا پہ سامنے نہیں گل ہوتی انہو علی حکیم فرمایا اس کو بہت تعالیٰ کو کون وے علی پرے ہوں پرے انہوں کہتا ویکھا کوئی انسان ہے کتنے کیا بیٹھا بھی ویکھ لینا حکیم اور انہیں اپنی حکمت سردارا انہاں طریقہ مکر کیا مجھے نظر نہیں آؤں تے آواز دے کے یا فرشتوں کے ذریعے اپنی مرضی جڑی دس ایک تے مسئلہ حل کہ جیسے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے کیا اللہ سے بہتان لگا دوسری بات قالت ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم سیم من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الکریم جس بندے نے بھی کیا کہ رسول خدا سے جڑا کلام اتریا دین وہ جو کچھ گلا آپ نے لکاریاں ساری نہیں دنیا میں دسی وہ بھی اللہ سے بہتان لگا یہ مطلب خدا اللہ رسول نعوذ باللہ دنیا تو مجرم ہو گئی واللہ یقول فرمایا قرآن سے اللہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول جو رب نے تیری طرف اتارا ہے انہوں سارے کو پہنچا دے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ جے تو ایک کام نہ کیتا یہ مطلب ہے تو خدا کا پیغام پورا نہیں پہنچایا تو قصور اور مجرم یہ مطلب ہے جڑے لوگاں سے حضور پہ لکا لیا اس آیت دے تھلے لیاونا چاہتے ہیں کہ پھر نہیں پہنچایا تے اللہ پھڑ لوگا ما بلغت رسالتہ تو میرا پیغام نہیں پہنچایا تو قصوروار ہے نعوذ باللہ میں یہ کبھی نہیں ہوتا قالت ومن زعم انه يخبر ما يكون في غد سارے مسئلے اللہ اور فرمایا جن نے کبھی یہ بھی خیال کیا کہ نبی علیہ السلام اللہ نے غیب کا علم سارا دیتا جو کل ہونا سب حضور دا سی دیکھو جو ہونا سی امت کے اندر ہو گیا اور بدقسمتی نے اصل دین بن گیا آج یہ کہنے والے جڑے وہ سکہ بند مسلمان اور اگر تردید کرے ام المومنین کی طرح جو بدنام کہ بے بے گستاخ سارے جانتے ہیں بولے نکل آتے اما جی نے فرمایا جڑا یہ کہوں گا کہ اللہ کا پیغمبر جو کل ہونا سب کی خبر دینا سارا غیب رب نے دیتا فقط اعظم علی اللہ وہ بھی اللہ سے بہتان لگا اس طرح کرتا ہے من گھرت کراتا واللہ یقول اور قرآن دعویٰ دیکھو ام المومنین کا علم کہ ہر گل جناب قرآن دعویٰ قرآن تو پڑھاتا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب سورۃ نمل کی آیت تھی کہ پڑھو اللہ فرماتا جن نے آسماناں چاہنا جو کوئی غیب نہیں جانتا جن نے زمین چاہنا جو کوئی غیب الا اللہ غیب طرف خدا یہ تین باتیں صرف مسلم کی ایک روایت تھوڑے سامنے پڑھتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیتاں جہاں زمانے لوگ اس بارے استعمال کر انہوں نے بھی وضاحت کر یہاں کا سب تو پہلا میں نبی علیہ السلام نے پوچھا سی حضور نے فرمایا جبریل کی گل ہے خدا کی گل اور یہ بھی کہتا بھی جڑے لوگ یہو جی گلا کرتے ہو غلط انہیں اس بارے ایک سمجھو مصیبت آفت کہنا چاہیے اسلام یہ قرآن مجید کا ترجمہ حضرت مولانا مرزا خان مرحوم کا کیا اور یہ شرح مولانا نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے خلیفہ اعظم جب قرآن پاک کے اندر لوگ اس قسم کی باتیں لیتے غلطی کوئی بات اہل علم کو غلطی ہو سکتی مسائل کی تحقیق کے اختلاف ہے برا نہیں منانا چاہیے مگر جہاں نا ظلم انہوں نے برداشت کیا کہ عوام بیچارے سمجھ کے قرآن ہے حوالہ ہے اور یہ حوالہ ایسا میں پڑھ لگا جہد بارے سے تھی اطمینان کرو کہ پورے پاکستان کوئی مدرسہ ایسا نہیں رہ گیا جہے سارے ساتھی دوست جڑے انہوں نے اس بارے سے اپنا پورا زور لگا میرے اس چیلنج تو بعد کہ کوئی بندہ دنیا کے حوالے میں صحیح ثابت کرے کہ مولانا نعیم الدین صاحب جی گل لکھی دنیا کی کسی کتاب سے آئی ہے یہ بالکل ٹھیک
اور یا کٹوا دو ایڈا ظلم کر رہے جی تھی چھپائی جاتے جی اور بیچارے پڑھتے تو لوگ سمجھے حق نہیں اس مسئلے سے لکھتے کہ ٹھیک ہے مائی جی یہ منکر تھی انہوں نے پتہ نہیں لگا انہوں نے نہیں سمجھ آئی انہوں کا اپنا خیال سی لاؤ بلائے وہ گپاں ماریاں اما جی کا یہ حال کیا یہ انہوں کا اپنا ہی خیال سی کوئی ایسی گل نہیں اور وہ مقابلے چ لکھا مسئلہ 762 صفحہ صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دار الہی سے مشرف فرمائے گئے اور یہ دلیل دیتی کہ اما جی کا اپنا خیال ہے رسول خدا نے خود فرمایا کہ میں بڑی گل وزنی بھائی رسول خدا خود کہہ دیں پھر اما جی کی بات کا کی اسے مول کہہ سکتے ہیں نہ پتہ لگا ہو مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے مسلم کی حدیث ہے رأیت ربی بے عینی و بے قلبی میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا نوٹ کرو اکھاں نہ دیکھا دل نہ بھائی مسلم شریف سے اگر گل ہے تو میری گل کا توقی کوئی میں جو کہ بول رہا ہے بالکل بکواس اگر صحیح مسلم سے لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا رہا تو ربی بے عینی و بے قلبی کہ میں اپنی اکھاں نہ بھی رب نو ویکھیا تے اپنے دل نو پھرنا ام المومنین ایسا سیکھا دے قول کا کوئی وزن ہے نہ میری یہ خرافات جڑی ہے کوئی بولے مگر مسلم شریف دنیا تو نہ پہلے ہے دنیا سے ہر مولوی کو جڑا تھوڑا بہت پڑھا لیا مسلم موجود شروع تو آخر تک کنگال کا مسلم شریف اگر کتنے الفاظ ہے کہ میں اپنے رب نو اکھاں نہ ویکھیا تے دل نو دکھاؤ جب یہ مصیبت سامنے آئی یہ لوگ دوڑے پڑے اور علامہ ڈاکٹر صاحب قاضی صاحب نے بھی خط لکھا ہے میرے دوست لمبا جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دن دنیا فلانا دستا ویکیا فلانا دستا بھائی بات تو صحیح مسلم کی ہو رہی پیا جی گل لکھی ہے مولانا نعیم الدین صاحب نے کہ رسول خدا فرماؤں میں رب نو ویکیا اکھاں نہ یہ صحیح مسلم جگہ لکھا دو چلو صحیح مسلم تو بھی آ کے میں کہنے لگے جی ہو سکتا حوالے کی غلطی مسلم ایویں لکھا گیا ہوا اور پر چلو مسلم سے آمد ہے مستدرک میں دنیا جہان کی جڑی کتاب سے لگتا لیا کسی الفاظ اگر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کتنا زمانہ گزر گیا متھے لگنا اور گیا ہوں بھی یہ نوٹ کرو ایک کیس تیار ہو رہی قرآن مجید چھپ رہا بہت سارا چھپ رہا اچھا ہے بہت نقطے بھی ہوں مگر ایک بات جی لکھی گئی کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ میں اپنے رب نو اکھاں نہ ویکھیا یہ دنیا کا کوئی ملا اگر کر سکتا نا کسی کتاب تو حتیٰ کہ میں بھی تھوڑے سامنے پوری دلیری نہ آنا چلو پابندی نہیں لگاؤں کوئی صحیح روایت صحیح بھی صحیح من کرتی صحیح مگر لکھی ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا کوئی نہیں جو دنیا نہیں صحیح حق آ چکے ہیں مگر یہ توفیق کوئی نہیں پہ اعلان کر سکیں جی سارے حضرت صاحب کو غلطی ہوئی ہے یہ حوالہ غلط لکھا گیا باقی یہ نہیں حدیث کی دمے یہ نہیں کام کرنا اتنے جتنے نہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد زمین ہل جائے جا گل محمد نہیں ہلنا یہ حال دے یہ علم نہیں آتے دین نہیں آتے یہ سمجھا میں جان کے اڑی کر کے نا جی خلیجی جنگ سے روانہ نہیں ادھر دل پاؤ مسلمانوں برباد کی یہ اڑی ہے جی دین تباہ کر یہ گل آسمان دے سورج قسم سے بھی نسبت دوپہر دے ویلے سورج چمکدا تے عذاب ہے او گل نہیں کتے رب دی بات نہیں ہوں تو یہ صحیح مسلم کے اندر قتل دنیا کی اور کتے حصہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اس تو کیا چلو یہ حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے منکر وہ آندیاں نہیں خدا نے ویکھیا کہ حضرت ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے لڑکے عبداللہ ایڈے وڈے عالم ایڈے وڈے مفسر قرآن وہ قائل کہ رسول خدا نے رب نو ویکھیا اس گل کا بھی زیادہ لڑنا چاہیے کہ چلو قرآن سے نہیں رسول خدا نہیں فرمایا حضرت ایسا انکار کر دیا حضرت ابن عباس سمجھے وہ بھی بہت بڑے جلیل القدر آدمی اگر انہوں نے یہ علم ہو گیا اور انہوں نے بات کہی ہے یہ بھی وزن انہوں نے رد نہیں کرتے لبنا چاہیے مگر انہوں نے جب تلاش کیا گیا کہ ابن عباس رضی نے آخی ظلم یہ ہے ابن عباس رضی تو اپنے مطلب کی گل جتنا سمجھو نا الو سیدھا سمجھے بس مفاد کہہ دینا پبلک خوش ہوں اور یہ پبلک خوش ہونا ایڈا فتنہ کہ جی میں بھی یہ کام کرا تو تیری یہ مسجد پڑھے لوگ بڑے مرید ہوں مولوی صاحب جتنا ابھی آنے ہوتا ہو سب مگر خدا کو پناہ منگتا پہلا تعالیٰ مرم تک اس فتنے میں مبتلا نہ کرے راضی ہوئے کو نہ جنہیں ڈرنا خدا کا دین اور خدا کے دین تو سوال سننا کوئی ضرورت نہیں اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ میں نے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا واقعہ یاد ہوتا اتنا بڑا عظیم شخص حضرت صاحب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بعد مسند رسیم گلی انہوں نے بھی درس بیٹھے جیسے پگڑی بنی تو دہلی ایک بزرگ سی فخر الدین دہلوی پگڑی بن لگیا انہیں کہنا چاہا تیرے پیو کی پگڑی سے ایک داغ لگ گیا انہوں تو داغ کر شاہ صاحب آزاد خیال شاہ ولی اللہ کسی کی پرواہ نہیں قرآن میں بھیجے تھی حدیث بھیجے دنیا جہان کی کتابوں میں جو حق سی وہ لکھتے یہ تھوڑی جی کیا کہ یہ بدنامی ہو چکی ہے تیرے پیو کی جو کسی لکیر سے نہیں دیں گا جو صحیح سمجھتا کہ نا یہ تو نہیں اور مولانا آزاد لکھنے کا نتیجہ نکلا بھی شاہ صاحب نے اپنا لکھا بھی سوچا
جن مسئلے پہلے لکھے سی نا، جتنا پبلک ناراض ہوتی ہولی ہولی سارے بدلتے اور لوگوں کو خوش کر کے دنیا بہت ہی کٹھی ہو جائے. اس طرح مقبولی سے عوام خدا پنا دے ایڈا فتنا دنیا بہت ہی راضی ہے میں مقبول ہو جاؤں. آدمی دین اور اس تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. اور اس طرح پیغمبر خدا کا خطبہ درمیان پاتا شروع سے پڑھتے ہیں میں یہ اللہ فلا ذلہ ہدایت یا گمراہی رب دے جن نے سیدھا ہونا ہوا پہ رب کروں گا میں ٹھیکہ نہیں کیا ٹھیک ہے، اور جنہیں گمراہ رہنا آپ پہ رب نے حساب دوں گا. خطیب کا کام نہیں بھی ویکھے لوگ میرے مگر لگ گئے اگر یہ وہدا دین خراب وہ کہہ جڑا خدا رسول دے نزدیک صحیح اور ہر ایک نو کہہ پیا اینو پرکھ لو میں اگر غلطی مینوں سمجھاؤ اور ٹھیک پاؤندے جے منو اے سمجھے بھی انہاں نوں کیڑا سودا چاہیدا کوئی کہ یہ پرچون فروشی ہے دین نہیں ہے دسن والی گل ہے میرے بھی یہو جہاں سودا چاہتے انہوں کا ہی دے دو. یہ دین کی بربادی. ابن عباس رضی اللہ بارے سنو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تو اگر کوئی علمی طور سے پڑھے دنیا جہان کی کتابیں پڑھے تو 3 طرح کی روایت کسی آدمی نے بیان کرنا یہ کہتا ابن عباس رضی اللہ فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نہیں فرمایا ابن عباس خود کہتے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا. بعض کتابیں بھی لگ صحیح ثابت ہو جاتے انہوں لوگوں سے کام نکل سکتا. یہ دنیا کے اندر صرف ابن خزیمہ ہے اور وہ جی بیان کرنے والے لوگ ناقابل صحیح محدثین نے چھان بین کرنے والا ادو ہی دس دیتا کہ یہاں تو کوئی قابل اعتماد بندہ نہیں. کسی معتبر اور صحیح بندے نے لفظ کبھی بھی میرے پاس تو نہیں دستا یہ اپنی آنکھوں سے. اس طرح روایت اگر شرح العقیدہ تحاویہ کا حاشیہ پڑھو علامہ ناصر الدین البانی صاحب بتا یا راوی بالکل اگے آتی ایسی روایت جہاں فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا. یہ بالکل صحیح ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں اگے اتنا ہی ہے کہ میں نے اپنے رب کو یہ صحیح ہے. مگر یہ مطلب کہ اختصار ارے حدیثی کتابیں اس تو ہی بہت لکھی گئی اور گھر گھر پھر کے تلاشی کی گئی. ددے علم سوکھی بات نہیں کیا ہے گل سن کے چلے گا ادھر خنی 8 دن کنی ایک آدمی کو غصہ نہیں کرے اگر وہ خدا کے سامنے جواب دین تو ڈر ہوں ایک گل اگر یہ نہیں پڑھے کوئی آدمی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا رولے پہ اور اگر مکمل پڑھے کہ واقعہ ہو معراج کی رات جاگدہ آیا اکھاں نہ ویکھن کی گل اپنے پاس دن کدی نہیں. ایک دوسری روایت سے ویکھنا رب نو جہاں نبی علیہ السلام نے لکھے وہ ابن عباس نے وہی واقعہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل نہ سنایا. وہ علیحدہ قصہ خواب ایک دن مدینہ منورہ نبی علیہ السلام دیر نہ آئے سورج چڑھن دے رہے ہو گئے اور آپ نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا قریب سی سورج نکل. بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ سے بیٹھے رہو اور نال بات کیا کہ میں ذرا اونگ گیا سی نیند کی حالت میں اپنے رب نو بہت خوبصورت شکل سے فرشتوں کی کونسل میں دیکھا کہ سپریم کونسل اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جڑا بنایا جی تاری مجلس شورا یا پارلیمنٹ اس طرح ہی مرا وا کونسل ہے بہت بڑی سدرت الممتاز سارے محکمے کے انچارج اکٹھے اتنے حکم انہوں نے آتے پیسہ تو میں دیکھا تو آپ اس بحث کر رہے اللہ رب العالمین نے میرے پوچھا کہ کاہے بارے چل رہے خواب چل میں کہا یا اللہ میرے کوئی پتا تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے میرے پشت اپنا ہاتھ رکھا جی ٹھنڈک میں اپنے پستانہ تک محسوس کی اور پھر وہ میرے ہر شاید جی وہ پتا نہیں کی گل ہو. پھر اللہ تعالیٰ پوچھا ہوں 10 کالے چل رہے میں کہا یا اللہ انہوں کی بحث جاری کفارات اور درجات دیتا. یہ بحث ایسے ہے کہ کہڑے وہ کام ہیں جڑے کرے کہ آدمی کو جو گناہ ہو جان تو نال گٹے کفارہ وہ برائیاں ختم ہوتی ہیں انہوں نیکیاں کا ذکر کر اور کہڑے وہ عمل ہے جنہوں نے درجات بلند اور جسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزاں انہوں نے ڈالی اور ادو بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی تعلیم دیتی وہ ہوں پڑھنے کا موقع نہیں مگر فرمایا کہ اپنی امت رسلا ایک ہی دعا ہے کہ انہوں نوٹ کر لو یعنی وہ خواب دے میرا جڑا خواب سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا اسے دعا خود بھی یاد کر لو اور اپنی پوری امت میں تلقین کر وہ نبی علیہ السلام نے جڑا بیان فرمایا ابن عباس نے واقعہ وہ جس نے مکمل سنایا وہ ایک پورا سنا انہیں پہلا ہی ٹوٹا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا بس اتنا ہی کہتا اختصار انہوں کئی لوگوں نے غلط فہمی نہ سمجھا کہ جاگ جا میرا حاضر ایسا کبھی حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہیں پوری تشریح ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر سورہ نجم فرماؤں دے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا رہا ہے تو ربی عزا وجل میں نے اپنے رب کو دیکھا فإنه حدیث الاسناد على شرط صحیح یہ بالکل ٹھیک بخاری شریف کی سند کے مطابق دے رہا ہے لیکن مختصر من حدیث المنام ارے وہ خواب والی حدیث جڑی ہے وہ اختصار وہ چھوٹا جا ٹوٹا بیان کرتا انہوں تھی پڑھو کمار امام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ایوب عن ابی کلابہ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی رب الليلۃ فی سورہ یعنی کہ نو وہ مسلم جام کے اندر پورا ہے ہوئی اپنے باپ سنو دے کہ رسول اللہ نے فرمایا رات خواب کے اندر میں رب نو سونی سی وہ خواب دی اس سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحیح مسلم اور دوسری کتابیں جو جب پوچھا گیا کہ رب نو ویکھیا جاگ دیا
اتنے صاف کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اکھاں نال رب نوں ویکھیا. سن لو ان ابن عباس قال لم يرى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ انما رآہ بقلبہ. رسول خدا نے رب نوں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا، جڑا ویکھیا وہ صرف دل نال ویکھیا. آپ دے اندر یا رب دی قدرت دے نشان ویکھے تے دل من گیا. اس تو حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوگوں مائی صاحب دا اور حضرت عائشہ دا کوئی اختلاف نہیں. جو آندیاں نہیں ویکھیا تو جاگدے دی گل کرنی ہے، تے جے آندا ویکھیا جے دل دی گل کردا خواب دی، دوویں ایک ہی گل کرا. تسی جاگدے دی کولوں بناؤندے جی. نہ ابن عباس آندا نہ سنجوالا هذا فيمكن الجمع بين اثبات ابن عباس ونفي عائشہ بین یحمل نفی والا روایت البصر و اثبات یرا روایت القلب. اس تو یہ دونوں روایتاں بالکل ملدیاں جلدیاں. جاگدے دی گل ہوئے تے نہیں ویکھیا، خواب دی ہو گئی یا جلدی ہو سیاق ہو گئی. یہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری. اور اخیر خلاصہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ ذات المعاد امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نچوڑ کر وقد حکا عثمان بن سعید الدارمی اتفاق الصحابہ علی انہ لم یرى. امام عثمان ابن سعید دارمی روایت کر دے کہ اس بارے صحابہ کرام دا کوئی اختلاف نہیں، سارے دے سارے اس بات سے متفق تھی کہ جاگدے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نو نہیں دیکھا. جڑے ویکھن دا ذکر کسی نے کیتا خواب دی گل کیتی ہے یا دل دی. وقد صح انه قال رأيت ربي تبارک و تعالی. یہ ٹھیک ہے کہ حضور تو ایک حدیث سے روایت کی جاتی کہ آپ نے فرمایا میں رب نو ویکھا مگر اکھاں اکھاں دی گل نہیں. ولکن لم يكن هذا في الاسراء، یہ معراج دی بات نہیں. ولکن کان فی المدینہ سے، یہ مدینہ شریف دی بات ہے جتنے نماز دیر ہوگی اور خواب دی گئی. تو یہ اس باروں یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے اور غلط چیزاں جڑیاں وہ مشہور ہو جانا حقیقت نہیں بن جاندیاں، انہوں اپنے ذہن تو کھرچنا چاہیے اور صحیح باتاں جڑیاں خدا رسول تو ثابت ہے انہوں تسلیم کرنا چاہیے. اس تو علاوہ جڑے معراج دے سلسلے کوئی اور ضروری باتاں کہ 50 نمازاں مقرر ہونیاں اور انہوں کا پھر تھوڑا رہ جائے، یہ بھی ایک ایسی حدیث ہے جڑی اس زمانے سے آ کے لوگوں کو پریشان کرتی ہے. اور بتیرے حدیث سے منکروں نے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ لو جی ایک ماحول بنیا رہا کہ پہلے اللہ نے 50 کہہ دیا پھر بار بار مڑ جاندے. اس طرح سے بھی انشاءاللہ اور جڑا آپ کا سینہ مبارک جڑا شک ہوا یہ جو کچھ موضوع جڑے انشاءاللہ اگلے جمعے سے زیر بحث ہوں گے. اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی توفیق دے اور میں اور سانو سارا حق قبول کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. گونگے سے لفظ ہوئی تو سمجھ لے کہ دین کا بھی کوئی نہیں ہو سکتا مسئلہ. گونگا نہ عربی کا لفظ ہے نہ فارسی کا بھی نہیں اپنی زبان کا. تو کنڈا سے بارہ ہندوستان کی ایجاد سے اتوں کی رسم ہے. لکھنؤ سے امیر میرائی نے شروع کرتا اور بعد جو ایک افسانہ اتنا مشہور ہوا کہ ان سے ایسے لیٹ دے اور کھاندے اور بس یہ بہت بابرکت ختم ہے. اور یہ ذریعے سال پر ساریا مشکل حل ہوں. اگر ایک کنڈے دوارا دینا اور اس ملتا پہ اندازہ کوئی نہیں. یہ سارے افسانے کی حقیقت ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے سارے نے محترم کوئی وہ شیعہ دے نہیں جناب کسی دے مسلمانوں دے اور رسول خدا دی اولاد جو حضرت زین العابدین دے پوتے ہیں سارے لوگ احترام کرتے. مسلم شریف سب تو لمبی حدیث جڑی حج دی ہے کہ رسول خدا نے جڑا حجۃ الوداع ہے ساری اب تو لمبی حدیث ہے حضرت جعفر الصادق دی. اور اس علماء نے ہزارہ مسئلے کٹے کتاباں مشکل لکھیاں. اس تو کوئی علماء اسلام انہوں کا نہیں بے احترامی نہیں کرتے مگر یہ جڑا نا کہ کنڈے انہوں کے نام سے یہ سازش امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ اس دن پیدا ہوئے نہ انہوں کی وفات ہوئی ہے نہ یہ بیت جو ہور کسی کا کوئی اس دن کوئی واقعہ ہے. اس تو اس بات کا پس منظر جڑا نا وہ ہے کہ نہ شیعہ لوگوں نے جیسا کہ انہوں کا ہے طریقہ بھی وہ امیر معاویہ نو سمجھتے پہ اس امت فرعون بالکل ہی انہوں نے بالکل امت مسلمان تباہ انہوں کی موت صرف باہر ہے جی تاریخ انہوں یہ کہ اگر انہوں نے کہا جائے سنیا نو کہ امیر معاویہ کا خوشی مناؤ جشن مناؤ حلوے کھاؤ تو کتوں پھسن گے اس کا اس کو اتنے بس لا دو شوگر یہ اتنے کھنڈ لا دو کہ امام جعفر صادق کا ختم تو لبتے ہیں نا جن لب جان انہیں تھوڑے روز آن سے بہت اچھی بات ہے جڑے ہی رہے مولوی صاحب. اس تو اگے ہی منتظر سی بھی کوئی تازہ ختم وہ کنڈے کا جو ذکر ہوا امام جعفر الصادق دوڑ کوئی حضرت امام جعفر الصادق کا تعلق نہیں نہ ہی سارے ثواب کی کوئی شکل ہے. صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت سے خوشی انہوں لوگوں کو ٹھیک ہے وہ چاہتے تو کرن مگر ایک آدمی جڑا اس بات کو سن رہا ہے سمجھ کہ مولانا احمد رضا خان ہے مولانا احمد ذریعہ سارا کو آئی کسی کہ بے وقوف نہ بنو کتے کیوں بنتے جاتے تھے کیوں ایک ایسی شاید شروع کرتے جی سارے عقیدے کے خلاف اور چل گئی اور ہوں کسی نے نہیں ممبر سے زبان لاؤنی کہ لوگوں سارے عقیدے نہیں تھی نہیں وہ سب سنی کراؤنا سب کسی نہیں پوچھنا آ رہا حضرت نو یقین ہے کہ نہیں کھان پین کا کام ہے چلو
یہ فراد ہے اور اس کوئی اصلیت نہیں کوئی ہے. اور اس بارے ذرا سنا دیجیے تھوڑا جا. ایک شیعہ عالم مفتی عنایت علی مرحوم ہوتے ریاض خیر پور کے مفتی میر خود واقعہ انہیں سنایا کہ میں نواب صاحب نے انہوں مفتی رکھا اس دربار لگا سی. نواب نے لیکاں پکائیاں کنڈیا دیا ہو رہا تھا. ہوں میں نے اسے پوچھ لیا یہ جڑا ہے قصہ لکڑ ہارے کا جو اس طرح انہیں کنڈے دوائے تھے وہ بڑی لمبی ایک داستان ہے جی پڑھتے ہیں موضوع مصطفی ناطق یہ ٹھیک ہے. میرے پیروں تھلو زمین نکل گئی. نواب نے اتنا خرچ کیا ہے منتے ہیں. ہوں میں ایک عالم دین ہے پوچھتے تھے عام ذاکران کی گل کی ہے مفتی غلط بات کہاں دین جانتا صحیح چاہتے یہ قیامت آ جائے. پر میں اپنے دل کو آسرا دیتا جو ہو. میں کیا نواب صاحب محض فرار کوئی نہ لکڑ ہارا سی نہ کوئی ختم تھی نہ. جدو میں کیا کچھ نہیں مگر وہ چہرے سے مجھے معلوم ہوا بہت ناگواری جیسا. میں جا کے اپنا بوریا بستر بند میں خود نہیں ماری بند کہ حکم آیا آپ کوچ کرو رہا. مگر ہویا ہے پھر کچھ دیر بعد آدمی پلاؤن آیا اور جب میں گیا تو انہیں میرے خلط دیتا جوڑے پیسے دیتے بڑی فلم. اور بعد میں پوچھا کہ سبب کی ہوئے یہ بڑا وقت کرا وہ میرے پھر دسنا آیا دسیا بھی بعد وہ بڑھا باپ چلا سے انہیں آخر شرم کر جی صحیح گل پوچھنی اس گل کی عالم رکھا تو پھر من جی دس جی تھی اگے آتے جی وہی منہ کٹاؤنی ہے تو پھر عالم پوچھنے کی کہڑی لوڑ. پھر تھی اگے بےوقوف جنہ گلوں سے لگے مندر کتنی طرح کی گل کہ جی عالم کو پوچھنا تو وہ دسن دے تیرا صحیح ہے نہیں سننا چاہوں تو لگے گا جی گل. اس گل تو غصہ مٹھایا انہیں آخر شاباش دے انہیں کوئی ساری گل کی پرواہ نہیں کی جو صحیح جو بات ہے. میری سے وہ ترقی ہوئی میرے درجہ اللہ مدد کرتا مگر حق کرے کسے جھوٹے بالکل کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدت تو اسی کوشش کرتے تھی کمی تھی کہ سارے کو کوئی یا نکاح یہ رجسٹریشن کا نہیں سی معاملہ. ابھی اس بات سمجھو محتاج تھی مجبور تھی کہ کوئی نکاح سارے کسی ساتھی کا ہوں جنہوں نے پھر لبنا پہنتا کوئی نکاح رجسٹرار تلاش کرو دشواری. الحمدللہ ساتھیوں نے کوشش کر کے سلسلے کامیابی حاصل کر رہی ہے. نکاح رجسٹریشن رجسٹر مل گیا. یہ تاری اطلاع عرض ہے کہ جس ساتھی بھی ایسا کوئی معاملہ درپیش ہوئے نکاح واسطے کدھر جانا کی ضرورت نہیں آئے نکاح رجسٹر واسطے بندوبست ہو گیا. اور یہ ساری کمی جی اللہ تعالیٰ نے پوری کی. اور آخری بات یہ ہے کہ تے اندر ایک مسکین اس مجلس کے اندر موجود ہے جنہیں محنت ترا کر کے لوگوں کی امداد نہ اپنی کناں کھڑیاں کر لیا مگر چھت نہیں پا سکتی. ساندرے والے کے قریب ایک بستی جب میں ذاتی طور سے جاننا غریب ہے مسکین ہے بالکل اور وہ کول کمی ہے پھر نہ گاڈر ہی دو خرید سکتا نہ پہلے ہی 50 کے قریب لے سکتا نہ دروازہ 2-3 ہزار روپیہ دیکھو خیر خراب کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب استطاعت بنایا. ایک شخص بھی ایسی ضرورت اب دلیری کرے کہ 2-3 ہزار روپیہ اس غریب نے پکڑا دے تو میں سمجھتا وہ نامہ مال ایڈی وڈی نیکی پہاڑ جی قیامت دن ہوگی جا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اس مجمے کے اندر اس مسکین کی امداد لیے اپنے تحرک پیدا کرو اپنی جیباں سے زیادہ اس کی امداد کرو. خدا اجر دو گر جڑے ساتھی سفا کے سلسلے گھومن گے اللہ انہوں نے اجر دو. مسکین کی مدد کریا کرو خدا دیا پیغمبر خدا فرمایا مومن کا سایہ دن قیامت کا صدقہ خیرات کرو دن قیامت اللہ تعالیٰ اس سے سایہ رحمت کا کروں گا. وہ ایک مسکین نے بھی جب خدا کی عدالت سے کیا نا کہ یا اللہ میں یہاں بندے کو اپنی حاجت لے کے گیا اور میری مجبوری سے رحم کر کے تو